تو گاؤں میں 2 مسجد تھی، ایک رضا خانیوں کی اور ایک غیر مقلدوں کی. ہمارا گھر ہی ایک تھا. تو مجھے قرآن پاک پڑھنے غیر مقلدوں کے پاس بٹھا دیا. اب وہ مجھے قرآن تو تھوڑا پڑھاتے، اشتہار رکھے ہوتے 50,000 روپے انعام، اتنے 1000 روپے انعام. 20 سال ہو گئے دیوبند، سہارنپور، ڈابیر یہ اشتہار بھیجے گئے، کوئی منسوخ ہونے کی حدیث نہیں دکھا سکا رفع دینے کے منسوخ ہونے کی. اب پھر وہ طریقہ بڑا ان کا عجیب تھا، طریقہ واردات. اشتہار رکھے ہوئے ہیں. تو میں اس وقت اردو پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی جماعت میں. تو ہمیں شوق تھا کہ پڑھیں دیکھیں کیا ہے. ہم اٹھاتے، استاد جی چھین کے رکھتے، بھائی یہ رکھو اپنا سبق یاد کرو. کہ جی یہ ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں. کیوں جی؟ اس میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں. ہمارے ذہن میں خام کا سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کا قرآن ہمیں پڑھاتے، نبی کی حدیث نہیں پڑھنے دیتے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت آپ ہمیں قرآن تو پڑھاتے ہیں، حدیث کو نہیں پڑھنے دیتے. بیٹا قرآن تو تم نے تبرک کے لیے پڑھنا ہے، کون سا عمل کے لیے پڑھنا ہے؟ عمل کے لیے تو ابو حنیفہ کی فقہ ہے تمہارے پاس. ہم میں تم میں یہی فرق ہے. کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں، تم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہو، لیکن آگے ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات بھی اسی کی ماننی چاہیے. تم کہتے ہو نہیں کلمہ نبی کا پڑھیں گے، بات ابو حنیفہ کی مانیں گے. اب ہم بھی چھوٹے تھے، کہتے جی یہ کیسے ہم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی خلاف بات کہے ہم نہیں مانتے کہ پھر تمہیں ماریں گے. بلال کو مار پڑتی تھی، ہم کہتے ہیں مار کھا لیں گے. پھر ہمیں وہ اشتہار دیتے ایک پڑھنے کے لیے، ساتھ تاکید کرتے کہ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا، نہر پر جا کے پڑھنا ہے یا باغ میں، کیونکہ اگر اور کچھ بھی نہ ہوا تمہیں مارا نہ گھر والوں نے تو کم سے کم یہاں سے ہٹا لیں گے. اور جیسے چینی چینی کے ڈپو سے ملتی ہے، کپڑا کپڑے کی دکان سے ملتا ہے، حدیث اہل حدیثوں سے ملتی ہے. ساری عمر اللہ کے نبی پاک کی حدیث کو ترس ترس کے مر جاؤ گے. کسی دیوبندی مدرسے میں کوئی حدیث نہیں پڑھاتا. ہم لے جاتے جا کے اس کو پڑھتے. پھر یہ کہ اگر صبح یاد نہ ہوا چیلنج کے لفظ تو پھر صبح اگلی حدیث سے معروم ہو جاؤ گے. ہم اس کو یاد کرتے اس کو اچھی طرح. اب اس میں ہم نے گھر سے یہی سنا تھا کہ دیوبند ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، سہارنپور میں بہت بڑا مدرسہ ہے. اس میں جب پڑھتے کہ 20 سال سے ہم اشتہار بھیج رہے ہیں دیوبند میں، لیکن کوئی حدیث نہیں سکھا سکا. ایک دفعہ میں چلتے ہوئے دیوبند اتر گیا، مدرسے گیا، اساتذہ اکٹھے ہو گئے، مجھے چائے پلائی انہوں نے. پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت 20 سال سے میں اشتہار بھیج رہا ہوں، تو 20 سال میں کوئی ایک آدھ حدیث آپ نے تلاش کر تو نہیں ہوگی، مجھے دکھا دیں. تو ان سب نے چائے پلائی اور ہاتھ باندھ کے مجھ سے معافی مانگی کہ مولانا آپ کو پتہ ہے کہ ہم فقہ کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. اب وہ اس قسم کی باتیں، ہمارا ذہن خالی تھا. ہم تو جناب غیر مقلد ہو گئے. روز رات کو والد صاحب سے لڑ کے سوتا تھا میں. کیا کرے گی تیری تہجد؟ والد صاحب تہجد گزار تھے بڑے. کچھ قبول نہیں ہے. ابو حنیفہ سفارش نہیں کرے گا، نبی دھکے دے دیں گے تجھے. وہ والد صاحب پنجابی کہندے پا نہ پڑھی وقت نو پڑھیو، تو پڑھ کے کیا ہے لڑنا سارے نہ. نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے، ابو حنیفہ نے قولیاں نہیں پڑھیاں. ہاں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے، قولیاں نہیں پڑھیاں ابو حنیفہ دی. والد صاحب فرماتے کہ تیری بھی نماز ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو جاتی ہے. میری تو ہو جاتی ہے نبی کی حدیث میں، تیری کیسے ہو جاتی؟ کہتے ہو جاتی ہے. ایک دن والد صاحب رحمۃ اللہ کہیں لاہور گئے اور رونے لگے، تو روز شرارتیں کرتا ہے، یہاں لڑتا ہے. حضرت لاہوری اتنے بڑے عالم ہیں، دیوبند کے فاضل طلباء وہاں دورہ تفسیر کرتے ہیں آ کے. وہ فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. پتہ نہیں پھر کیا کچھ میں نے بکا. میں نے کہا احمد علی بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے. اب والد صاحب سے لڑ پڑتے مجھ سے. میں نے کہا تم لڑ پڑو گے، مار لو گے جیسے کافر بلال کو مارتے تھے. حدیث تو نہیں سنا سکو گے نا. بس وہ ایک کتاب ہے ان کی حقیقت الفقہ، فقہ پر کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی. اس گلی میں تمہاری فقہ میں یوں لکھا ہے، اس گلی میں اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے لڑ، سارا دن یہی کام کرتا.
اور یہ کہ ٹخنے پر ٹخنا مارنا یہ سنت ہے، اور جو حنفی ناراض ہو نن ہو پھر تو 100 شہید کا ثواب، ناراض ہو تو 10,000 شہید کا ثواب ہے۔ اب پھر ہم وہ ٹخنے پر ٹخنا مارتے پھر دیکھتے کہ ناراض تو وہ نہیں ہوگا، اگر دیکھا ناراض ہوگا تو اگلی نماز میں بیٹھے رہتے، وہ بے شک چوتھی رکعت میں آتا، وہ 1000 سے 10,000 کا ثواب تو لینا ہوتا تھا۔ یہ ہمارا طرز تھا۔ سن 53 کی تحریک آزادی میں حضرت مولانا سید محمد عبد الحنان صاحب تاج کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ جو یہاں بھی استاد رہے ہیں، یہ چھچ کے علاقہ سے گرفتار ہوئے تو پنجاب میں 2 جیلیں اس وقت سخت جیلیں سمجھی جاتی تھی جن میں چکیاں ہوتی ہیں، میاں والی اور سائی وال۔ ان حضرات کو سائی وال لے آئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے دیوبند کے فاضل مولانا ضیاء الدین صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جیل میں تھے اور یہ اکٹھے دیوبند میں پڑھتے رہے تھے۔ مولانا نے ان دونوں بزرگوں سے درخواست کی کہ آپ بعد میں یہاں اکاڑے میں ہمارے پاس تشریف رکھیں۔ بڑے اشتہار چھپے، اکاڑا میں علم و عرفان کی بارش، علامہ انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں۔ مجھے بھی استاد صاحب نے بلایا کہ بھی انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں، ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت انور شاہ کے شاگرد کیا کریں گے؟ ابو حنیفہ خود بھی اٹھ کے آ جائے بات نہیں کر سکتا، ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ بالکل یہی ہمارے جملے ہوتے تھے۔ خیر میں چلا گیا، اشتہار ایک جیب میں ڈال لیا، دیکھا کہ مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ کے گرد زیادہ آدمی، میں نے کہا یہ بڑے، ان کے پاس بیٹھ گیا پیچھے، مجھے دبانا شروع کیا، سر دبانا شروع کیا، میری طرف دیکھا، انہوں نے اشتہار نکال کے رکھ دیا کہ حضرت کوئی حدیث ہے، اہل حدیث ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلی دفعہ پنجاب میں تدریس کے لیے آیا ہوں، مولانا عبد القدیر صاحب نے زیادہ عرصہ تدریس پنجاب میں کی ہے، ان کی اردو بڑی صاف ہے، ان سے پوچھا۔ میں مولانا کے پاس چلا گیا، انہوں نے اشتہار دیکھا، غصے میں آ گئے، دیکھو ابھی آ کے بیٹھے پانی پیا نہیں، یہ خبیث کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا حضرت یہ اخلاق محمدی ہے؟ مولانا فوراً سنجیدہ ہو گیا، فرمایا نہیں یہ اخلاق محمدی۔ میں پھر مولانا عبد الحنان صاحب کے پاس چلا گیا، میرے خیال سے وہ تو مجھے مارنے لگے ہیں۔ اب مولانا بزرگ آدمی تھے، صاحب کشف بھی ہوں گے۔ مولانا نے پھر مولانا عبد القدیر صاحب نے کو آواز دی کہ مولوی صاحب لڑکا ذہین ہے، اس کو سمجھائیں، امید ہے انشاءاللہ پہلی خوراک سے گند نکل جائے گا اس کا۔ بالکل یہی الفاظ ہے حضرت کے کہ امید ہے پہلی خوراک سے گند نکل جائے گا اس کا انشاءاللہ۔ مولانا عبد الحنان صاحب کے فرمانے پر پھر مولانا عبد القدیر صاحب اشتہار پڑھنے لگے۔ مولانا اشتہار پڑھتے تھے، میں ان کا چہرہ پڑھتا تھا، کبھی مسکراتے تھوڑا سا، کبھی غصے میں آ جاتے، خیر اشتہار سارا پڑھا۔ نام تھا دنیا بھر کے حنفیوں کو 11,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج۔ 11 سوال تھے، پڑھ کر فرمایا کہ بیٹا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں اس میں۔ میں نے کہا حضرت کسی کو یہ کہنا کہ نبی پاک کی حدیث سناؤ یہ دھوکہ ہے؟ اس میں کیا دھوکہ ہے؟ فرمایا مولویوں کے دھوکے مولوی سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھا کرتا۔ فرمایا اگرچہ اس نے لکھا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن کوئی منکر حدیث ہے، متواتر حدیث بھی یہی ہے، البینۃ علی المدعی کے دلیل مدعی کے ذمہ ہے۔ ہر عدالت کا قانون بھی یہی ہے کہ گواہ مدعی پیش کرے گا، مدعا لے کو جرا کا حق ہوگا۔ ان مسائل میں مدعی تم ہو اور منع کی دلیل ہم سے مانگتے ہو، تو یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے، مطالبہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ پھر مولانا نے 2 مثالیں مجھے سمجھائیں کہ دیکھو رافضی اذان میں کچھ کلمات زیادہ کہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہمیں تو حق ہے سوال کا ہم کہیں کہ جس طرح اذان کے باقی کلمات ثابت ہیں، یہ کلمات آپ اللہ کے نبی یا حضرت علی سے ثابت کر دیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب وہ آپ کی طرح غلط سوال بنائیں گے کہ دنیا کے سارے سنی مل کر ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر موضوع ایسی دکھا دیں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا منع ہے،
منع کا لفظ دکھانے پر 50,000 روپے انعام دیا جائے گا. تو میں تم 11 حدیث دکھانے پر 11,000 دیتے تو میں ایک پر 50,000 دیتا ہوں، لے آؤ حدیث. میں نے کہا جی جب وہ پڑھتے ہیں دلیل ان کے ذمہ، ہمارے ذمہ کیوں؟ پر میں پھر رفع دین تو کرتا ہے میں کرتا ہوں. جی میں کہ دلیل تیرے ذمہ میرے ذمہ ہے، منع کی. پھر میں کہ فاتحہ پہلی صورت ہے قرآن کی، اسی پر سارے جھگڑے ہیں. کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے، کوئی فاتحہ الگ تو عام پر لڑتا ہے. وہ فاتحہ الگ تو عام والے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانتے، اور فاتحہ خلف الامام و صراط الذین انعمت علیہم نہیں مانتے. اگر تمہارا مناظرہ ہو جائے ان سے، فاتحہ الگ تو عام والوں سے، اور وہ سوال اس طرح بنائیں کہ ایک حدیث صحیح شریف مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کرو کہ حضرت نے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو، تو منع کا لفظ دکھانے پر ہم 50,000 روپے انعام دیں گے. تو آپ لیں. میں نے کہا جی ہم کیوں لائے، پڑھتے وہ ہیں، پھر امام کے پیچھے تو پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں. میں بات غور سے سن رہا تھا، لیکن میں دل میں کیا کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ انور شاہ کے شاگرد ہیں، بات ٹالنے کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن حدیث نہیں سنائیں گے. دل میں میرے یہی تھا. حضرت نے فرمایا پھر اس میں دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ مدعی سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل خاص کا مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ خاص فلاں کتاب سے دکھاؤ، ان لفظوں میں دکھاؤ. یہ بات غلط ہے. اب کوئی آیا کہے جی میں نماز پڑھتا ہوں، میری ساری نماز قرآن سے سکھا دو، شرط لگا دے، تو آپ قرآن سے سکھا دیں گے؟ نہیں. کہ اگر یہ شرط مانی جائے دلیل خاص والی، کافر بھی خاص معجزہ مانگتے تھے، فرمائشی معجزہ. اسی طرح یہ لوگ فرمائشی دلائل مانگتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے. ابو جہل کی تقلید ہے، ابو حنیفہ کی تقلید کو حرام کہتے ہو اور ابو جہل کی تقلید کو ایمان سمجھتے ہو. حضرت نے مجھے صاف فرمایا کہ بالکل دل سے بات نکال دو کہ تم نبی کی حدیث مانتے ہو. نہیں مانتے. تم وہ لفظ جو تمہارے استاد نے لکھا ہے یہ پوچھتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے. انہوں نے جو خود فرمایا تم کبھی نہیں مانو گے. یہ لفظ کہتے نبی سے کہلواؤ گے جو ہم نے لکھا. میں سوچ رہا کہ بات تو یہی ہے. آخر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کوئی سوال لکھ کر دیں جس پر ہمارے استاد بھی کہیں یہ دھوکہ ہے لیکن مطالبہ حدیث کا ہو. مولانا وہی استاد پندرہ دوسری طرف لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش فرمائیں جس سے ثابت ہو کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروح میں منحصر ہے، تو میں آپ کو 50,000 روپے انعام دوں گا. حضرت نے دستخط فرما دیے. اب کچھ میرا بھی میٹر گھوما کیونکہ ہمارے استاد کہا فرمایا کرتے تھے کہ 50,000 سے کم چیلنج دینا لیکن دستخط کبھی 5 پیسے پر بھی نہیں کرنے. خبردار دستخط دیے. ہم مولانا دستخط فرما دیے. میں آیا، سردی کا موسم تھا. استاد جی باہر کھڑے تھے مدرسے سے نکل کر کے. ہمارا گریلا گیا ہو جانور شاہ کے شاگردوں کے پاس. ہاں بھائی کوئی ہاتھ لگاتا ہے ہمارے اشتہار کو؟ میں نے کہا جی بڑی بری طرح لگایا آج انہوں نے. کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں 11 حدیثیں دکھاؤ 11,000 لے لو. وہ کہتا ہے ایک دکھاؤ 50,000 لے لو. اور دستخط بھی کر دیے. یہ دیکھو مولانا وہ اشتہار پڑا. سوال دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کا موسم تھا. تو ایک دفعہ ایک سطر پڑھتے ہوئے 3 دفعہ پورے زور سے جو پسینہ صاف کیا استاد. اب میں نے سوچا بھی جو قیامت کا پسینہ آ رہا ہے کچھ بات تو وزنی ہے. میری ہدایت کا وقت آ گیا تھا. استاد صاحب کے منہ سے پہلا لفظ یہی نکلا کہ بیٹا یہ شرطیں دھوکے کے لیے ہوتی ہیں. میں نے کہا صرف دھوکہ اور دین میں؟ پھر جو بات کی ذہن میں پڑی ہو وہ کام آ جاتی ہے. اکثر کاپیاں تپائی پر ان کی میں رکھا کرتا تھا، تپائی وغیرہ رکھتا. تو 2 موٹی موٹی کاپیاں تھیں. تقریر صحیح بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر مدرسہ دیوبند دیوبند. تقریر 3 سے شہید حسین احمد صاحب مدنی. تو میں نے ایک دن پوچھا استاد سے. میں نے کہا استاد جی آپ ان مشرکوں کی کاپیاں رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تو اس کو بڑا سوال سمجھتے ہیں نا مشرک کہنے کو. تو استاد نے فرمایا تھا، مسکرانے لگے کہ بیٹا یہ اگرچہ ہمارا ان سے کچھ مسائل میں اختلاف ہے لیکن اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے.
ہم ان کی کاپیاں دیکھے بغیر بخاری اور ترمذی نہیں پڑھا سکتے۔ آج وہ بات میرے ذہن میں آ گئی، پھر میں نے کہا حضرت دھوکہ ان سے کرتے ہیں جن کی کاپیاں دیکھے بغیر آپ بخاری اور ترمذی نہیں پڑھا سکتے، ان سے دھوکہ آپ کرتے ہیں۔ مجھے 2 تھپڑ مارے کہ چلا جائیں یہاں سے، آئندہ نہ وہاں جانا۔ تو اب چونکہ 9 سے زیادہ